Assalamu alaikum. Hello and welcome guys. मोहम्मद इकबाल ख़ान हाजिर है इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से। आज हम जिस टॉपिक पर आपको लीगल लेक्चर देने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स की कितनी किस्में होती हैं। इससे पहले बहुत से हमने और भी टॉपिक डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग डिवोर्स एंड मुबारा, डिवोर्स एंड खुला, different kinds of divorces, etc. In basis of by husband through court. आज जो हम आपको बता रहे हैं kinds of divorce, डिवोर्स की कौन सी और कितनी किस्में हैं। देखिए पैराग्राफ 307 आर्टिकल है 307 मोहम्मद लॉ का, उसमें मेन जो डिवोर्स के तरीके बताए गए हैं उसमें बताया गया 3 तरीके से। नंबर 1, हस्बैंड एट हिज विल, कि हस्बैंड अपनी मर्जी से अपनी वाइफ को डिवोर्स कर सकता है। दूसरा तरीका है बगैर किसी यानी कि इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, हस्बैंड हैव राइट टू डिवोर्स हिज वाइफ विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में केस फाइल किए बिना डिवोर्स प्रोनाउंस कर सकता है। और दूसरा है वो भी कोर्ट के बिना है, दैट इज म्यूचुअल, बेहमी रजामंदी से। इफ बोथ पार्टीज एग्री देन दे कम ऑन द म्यूचुअल डिवोर्स। तो हस्बैंड एक म्यूचुअल डिवोर्स के थ्रू भी डिवोर्स दे सकता है। और तीसरा है कोर्ट के थ्रू कोर्ट की डिग्री फाइल कर। देखिए 3 तरीके हमने आपको बताया। जो सेक्शन है 308 मोहम्मद लॉ का, उसके तहत डिवोर्स कौन कर सकता है। देखिए जैसे पहले भी हम बता चुके हैं कि एडल्ट एंड हैविंग फुल सेंस, आकिल बालिग जिसको हम कह सकते हैं, जो कि एडल्ट है, माइनर नहीं है, एंड ही इज इन फुल सेंस, वो तलाक दे सकता है। अब इसी तरीके से आपको कुरान मजीद में हम बताते हैं, कुरान मजीद की सूरत अल मुजादला चैप्टर 58 वर्सेस 1 to 4, ये दीज आर रिलेटेड टू द डिवोर्स, कि डिवोर्स कैसे और किस तरह से दी जाती है। एक डिवोर्स होती है कंटिनेंट डिवोर्स, 309 मोहम्मद लॉ के तहत कंटिनेंट डिवोर्स। देखिए कंटिनेंट जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, कोई वाक़या रूप पज़ीर होने से कोई ऐसी डिवोर्स दे दी जाती है। हस्बैंड कहता है कि अगर ये वाक़या रूनुमा हुआ, ये अगर चीज़ हुई, जैसे आजकल बहुत सी ऐसे कस्टम्स पाई जाती हैं कि अगर आपको लड़की पैदा हुई तो मैं आपको डिवोर्स दे दूंगा, या लड़की पैदा हुई तो मेरी तरफ से आपको डिवोर्स है। दैट इज़ कॉल्ड ए कंटिनेंट डिवोर्स। कंटिनेंट अगर डिवोर्स होती है तो वो भी इफेक्टेड है, वो भी वकू पजीर हो जाती है जब वो वाक़या रूनुमा होता है। 309 मोहम्मद लॉ के तहत। अब 310 मोहम्मद लॉ ये भी कहता है कि तलाक कैसी होनी चाहिए। देखिए तलाक लिखी भी हो सकती है और वर्बल भी हो सकती है। देखिए एज पर हम एज ए प्रूफ, एज ए लॉ के तहत तो हम कहते हैं कि रिटर्न प्रूफ होनी चाहिए, लेकिन 310 ये कहता है कि ज़बानी भी डिवोर्स हो सकती है और तहरीरी भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और वर्बल भी हो सकती है। अगर एक्सप्रेस होगी तो डिवोर्स डीड बनेगा, तलाकनामा बना जाएगा, वो साइन करेगा। और अगर वर्बल होती है वो ज़बानी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस। तो इस तरीके से ज़बानी भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी हो सकती है। 311 में 3 मेन डिवोर्स की अक़साम दी गई हैं मोहम्मद लॉ के तहत। जो 3 मेन किस्म की डिवोर्स है, एक डिवोर्स होती है तलाक हसन। तलाक हसन ये है कि एक तलाक दे दी जाती है, एक तोहर में एक तलाक दी जाती है, यानी एक जो पीरियड होता है उसमें एक डिवोर्स दी जाती है और
اس طلاق کو پھر دوسرے میں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسرے میں، تیسری دفعہ، تو اس طریقے سے اس کو طلاق احسن کہا گیا ہے۔ دوسری قسم کی طلاق ہے طلاق حسن۔ طلاق حسن وہ ہوتی ہے 3 طلاقیں، کوئی ریلیشن قائم نہیں ہوتا، 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں ایک کر کے، پہلے ایک ڈیورس دی، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری دی، کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد تیسری ڈیورس دی، اور ان دوران کوئی ریلیشن قائم نہیں ہوا، تو یہ ڈیورس حسن ہوگی۔ دیکھیں حسن اور آسن میں یہ ڈفرینس ہے۔ طلاق آسن یہ ہے کہ ایک ڈیورس دی، عدت گزر گئی، کوئی ریلیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں عدت کے دوران کوئی ریلیشن قائم نہیں کیا، وہ عدت گزر گئی، ایک ڈیورس دی تھی، بائنڈنگ ہو گئی، طلاق آسن۔ اور زیادہ تر اسی طریقے کو پریفر کیا گیا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دو آسن طریقے سے دو، ایک طلاق دو، آپ کے پاس آپشن بھی ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں، ادروائز دیٹ ول بی فائنل آفٹر دی عدت پیریڈ۔ اور حسن ہے وہ 3 طلاقیں، مگر 3 طلاقیں ایک ایک طور کے بعد، ایک ایک گیپ کے بعد، اور اس دوران کوئی ریلیشن قائم بھی نہیں ہوتا، تو وہ ڈیورس اکر ہو جاتی ہے۔ تیسری طلاق ہے طلاق بدعت، یا اس کو طلاق بدائی بھی کہا جاتا ہے۔ طلاق بدعت، طلاق بدعت کیا چیز ہے؟ دیکھیں طلاق بدعت جو زیادہ تر آج کل یہ ہوتا ہے 3 ڈیورس ایٹ دا سیم ٹائم، 3 ڈیورسیں ایک ساتھ جب دی جاتی ہیں، دیٹ از کالڈ طلاق بدعت، طلاق بدعت، یعنی 3 دفعہ ایک ساتھ طلاق دی جاتی ہے، 3 الفاظ ایک ساتھ بول دی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا، یا یوں کہا جاتا ہے میں آپ کو آئی وانٹ ڈیورس، یا پورے الفاظ دیے جاتے ہیں میں فلاں فلاں، آپ فلاں فلاں کو ڈیورس دیتا ہوں، یا فلاں فلاں طریقے سے۔ مقصد یہ ہے ایک ہی وقت میں 3 ڈیورس دے دی جاتی ہے، دیٹ از کالڈ طلاق بدائی یا طلاق بدعت۔ دیکھیں 317 پیراگراف نمبر 317 محمد اللہ میں ایک ڈیورس، ایلا ڈیورس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایلا ڈیورس بھی ہسبینڈ دے سکتا ہے، وہ سم ٹائم اکر ہو جاتی ہے، دے دیتا ہے، وہ بھی ڈیورس ہو جاتی ہے، ایلا ڈیورس۔ دیکھیں ایلا ڈیورس یہ ہوتی ہے کہ کنسٹرکٹیو ڈیورس وچ از افیکٹڈ بائی ایبسٹینس فرام سوشل انٹرکورس، یعنی کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہسبینڈ حلف اٹھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، کسی بھی وجہ سے غصے میں، ناراضگی، واٹ ایور ریزن جو بھی ہے، قسم اٹھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، I will not go to my wife and will not any relation۔ اگر وہ قسم اٹھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، تو 4 ماہ کے بعد وائف کہ اگر قریب نہیں جاتا، ریلیشن قائم نہیں کرتا، تو آفٹر 4 months she is free to go to the court، وہ اس بیس پر، ایلا کی بیس پر وہ کورٹ میں جا سکتی ہے، کورٹ سے ڈگری لے سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو ڈیورس بیان کی گئی ہے 318 محمد اللہ کے پیراگراف 318 میں ایک اور ڈیورس ہے زہار ڈیورس۔ زہار ڈیورس کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں زہار ڈیورس ایسی ڈیورس ہوتی ہے اگر ہسبینڈ اپنی بیوی کو کسی اپنا بلڈ ریلیشنز، اپنا جو محرم ریلیشن ہے خاتون کے، لیڈیز کی، ان کے ساتھ اپنی بیوی کو میچ کر لیتا ہے، اس کو برابر کر دیتا ہے، اس کو کہہ دیتا ہے کہ فار ایگزامپل وہ کہہ دیتا ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے کہ میری بیوی میری ماں ہے، یا میری بیوی میری بہن ہے، میری بیوی میری بہن کے برابر ہے، میری ماں کے برابر ہے، یعنی پروہیبیٹڈ ڈگری ہے اس سے مشابہت قرار دے دینا۔ اگر مشابہت اس سے قرار دے دے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ زہار ڈیورس ہوتی ہے۔ یہ بھی وقوع پذیر ہو جاتی ہے کہ جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، جب تک وہ اس کا کفارہ نہیں دے گا، وہ ڈیورس اکر ہو جائے گی۔ یا پھر وائف کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور کورٹ سے خلا لے سکتی ہے، کیونکہ یہ جو ڈیورس ہے یہ اس میں جو ٹائم ہوتا ہے، اگر ٹائم گزر گیا تو وہ اس کو اختیار ہے وائف کو، شی کین گو ٹو دا کورٹ اینڈ فائل اے کیس فار دا ڈیورس۔ اگر وہ اس دوران توبہ کر لیتا ہے، کفارہ دے دیتا ہے، دیکھیں اس کی سزا یہ ہے کہ 2 ماہ کے روزے رکھے،
ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کرے یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ توبہ طائب وہ کفارہ ادا کرے، اگر وہ کفارہ ادا کر دیتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز وائف ہیز رائٹ ٹو گو ٹو دا کورٹ فار دا ڈگری آف ڈیورس آن دی بیسس آف زہار ڈیورس۔ دیکھیں سیکشن 311 ممنوع لا کے تحت آسن جو ڈیورس ہے وہ عدت کے بعد جب ہو جاتی ہے تو عدت کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے، شی کین چوز ہر فیوچر۔ اور اسی طرح 311(2) میں جو طلاق حسن دی کہ وہ تیسری دفعہ بولنے پر بائنڈنگ ہو جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا irrevocable ہو جاتی ہے۔ اور جو طلاق بدعی بتایا وہ تو ایٹ اے ونس ہے، جو ہی پروناؤنس ہوتی ہے ایٹ دی اسپاٹ وہ ہو جاتی ہے، افیکٹو ہو جاتی ہے۔ لیکن پروسیجر یہی ہے کہ یو ہیو ٹو سیکشن 7(1) کے تحت اگر ڈیورس سسپینڈ دیتا ہے تو اس کو کنوے کرے گا یونین کونسل کو۔ یونین کونسل the receipt of this application will send a notice to the wife and try for reconciliation۔ 3 نوٹس بھیجے گی، 3 دفعہ ریکنسیلیشن کی ٹرائی کی جائے گی۔ اگر ریکنسیلیشن فیل ہوتی ہے تو یونین کونسل will issue ڈیورس کنفرمیشن سرٹیفکیٹ، اس کے بعد وہ irrevocable ہو جائے گی سرٹیفکیٹ ایشو ہونے کے بعد۔ یہ مختلف صورتیں تھیں ڈیورس کی جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں جو ہسبینڈ دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی مرضی سے، جیسے یہ ساری میں نے ابھی ڈسکس کی، یہ ڈیورس سے اپنی مرضی دیتا ہے، یہ ان کی قسمیں۔ باقی بہم رضامندی بھی ہے، تھرو کورٹ ڈگری بھی ہے۔ آئی ہوپ آپ اس کے بارے میں کائنڈز آف ڈیورس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ہماری ڈیٹیل ڈسکرپشن میں موجود ہے، یو کین گو تھرو اینڈ فیڈ بیک اس۔ کل پھر ملیں گے، ٹیک کیئر، ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔